بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا، شاہ صاحب نے جس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ روح کا علم چھوڑا دیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کی دلیل دیتے ہوئے یہ تفسیر کی کہ روح کا علم چھوڑے ہونے کی نسبت یہودیوں کی طرف ہے، اور اللہ تعالی نے اس امت کو ان میں شمار نہیں کیا کہ روح کا علم چھوڑا ہے، لہذا وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو روح کا علم دیا ہے، اور اسی لیے یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ وَلَيْسَ كُلُّ مَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّرْعُ، ہر وہ چیز جس کے بارے میں شریعت خاموش رہتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس چیز کو جاننا اہل علم کے لیے دشوار ہو، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت اس وجہ سے چپ رہتی ہے کہ معرفت دقیقہ، کہ اس علم کو حاصل کرنا بہت باریکی کا تقاضا کرتا ہے، اور مصلحت یہ ہے کہ اس علم کو جمہور امت کو نہ دیا جائے، وَإِنْ أَمْكَنَ لِبَعْضِهِمْ، اگرچہ وہ علم جو ہے کچھ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کی تائید میں اگر وہ ہم حدیث دیکھیں جو صحیح بخاری میں آتی ہے تو وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 2 برتن عنایت فرمائے، اور ایک برتن تو وہ ہے جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں، دین کی باتیں سکھاتا رہتا ہوں، اور علم کا دوسرا برتن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر میں اسے بیان کرنے لگ جاؤں تو اشارہ فرمایا اپنے گردن کی طرف کہ تم اسے کاٹ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے علوم یقیناً تھے جس کا اظہار وہ ہر ایک سے نہیں کرتے تھے، لیکن وہ علوم ایسے تھے کہ ان کا اگر کسی شخص کو نہیں بھی پتا چلا تو اس پہ نہ قبر میں سوال جواب ہے نہ آخرت میں سوال جواب، کیونکہ اگر وہ ضروری دین کا حصہ ہوتا تو لازمی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر جاتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلغ الی ما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے پہنچائیے لوگوں تک،
اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتا، آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب رسالت کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب وہ رسول وہ تمام چیزیں بتا کر دنیا سے جائے جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ بتا دیا۔ علم کا دوسرا شعبہ وہ ہے جس شعبے پہ کسی کی نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ کسی انسان کو اس علم کی درک ہو جائے، خبر ہو جائے، بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت میں جو آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو علم کا برتن ہوا ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں، اور دوسرا برتن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا، اگر میں اسے بتانے لگوں تو تم میری گردن کاٹ دو، تو یہ وہ علوم ہیں جن کا امت کو نہ بھی پتا چلے، عام آدمیوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ مثلا تعبیر کا علم، اب اس حدیث کی تشریح آپ دیکھیں، محدثین کہتے ہیں تعبیر کا علم اللہ امت میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پوری امت میں ایک آدمی ایسا نہ رہے جسے خدا نے تعبیر کا علم دیا ہو، تو کون سا یہ جنت جہنم یا نجات اور عدم نجات کا مسئلہ ہے کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اربوں کروڑوں آدمی ایسے ہیں جنہیں تعبیر کے علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ کوئی گناہ گار ہوئے، کچھ بھی۔ تعبیر کا علم اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، آگے بات آتی ہے۔ محدثین اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ دوسرا علم جو مجھے دیا گیا ہے اگر میں اسے بیان کرنا شروع کر دوں تو تم مجھے مار دو گے، تو انہیں علم دیا گیا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت میں کیا کیا ظلم ہوں گے، اور دلیل اس کی مزید یہ دیتے ہیں جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے تھے مدینہ منورہ میں عام بازاروں میں چلتے پھرتے کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الستین 60 ہجری سے، اور اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں لڑکوں کی حکومت۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات 60 ہجری سے پہلے ہو گئی یا 60 میں ہوئی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی بعد میں ہوئی ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ میں لڑکوں کی حکومت سے اور 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں وہ جو فرماتے ہیں نا کہ ایک مجھے پیالہ علم کا ایسا دیا اگر میں بتاؤں تو قتل کر دو، یہی حدیث کے ساتھ ملا لو، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا کہ بنو امیہ میں ایسے نالائق لوگ بھی آئیں گے جو مجھ پہ اور میری اہل بیت پہ ظلم کریں گے۔ چنانچہ کربلا میں یہ ہوا، اور اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی غالباً راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، بیٹھے اور بڑے دکھ کا اظہار فرمایا، یا مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا کیا ہو گیا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ اس کی تعبیر دی محدثین نے، انہوں نے کہا یہ 60 ہجری کے بعد جو ظالم آئے ہیں یزید وغیرہ وغیرہ، یہ وہ علم تھا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ سیاسی طور پر لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب ذرا سوچیں یہ علم نہ بھی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مثلاً فرض کر لیں نہیں پتا تھا تو کیا ہو گیا، کچھ بھی، ایک عام آدمی کو نہیں پتا تھا کچھ بھی۔ اس لیے علم کی یہ 2 قسمیں ہیں کہ شروع سے بات چلی آتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بعض باتوں کی تشریح کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ بس اتنا علم تھا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، صحابہ رضی اللہ عنہ میں غالباً یہ 2 آدمی ایسے ہیں جو منبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ سلونی قبل ان تسألونی، ہم سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، سوال کرو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، اور دیکھو میں اگر نہ رہا تو تمہیں ایسا علم بھی نہیں ملتا۔
یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، یہ ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، شہر بھرا ہوا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے، ان سے جا کر پوچھو، یہ سب کے سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے، جو میرے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ راوی کہتا ہے میں گیا اور میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کسی ایک نے تردید نہیں کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جملے کی۔ انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ نے جو انہیں علم دیا ہے ہمارے پاس کہاں ایسا ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بالکل باریک باتوں کا علم دیا جاتا ہے، اور اگر وہ امت میں عام نہیں ہوتا تو کوئی پرواہ نہیں، بات بھی بالکل درست ہے، امت میں کبھی عام نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اس کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تعبیر ہے اس کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، کتنی چیزیں ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور کیفیت نہیں دی۔ اب ایک کیفیت ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ تاری تھی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سرے سے دولت کا جمع کرنا ہی جائز نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو ذر اگر دولت کا سرے سے جمع کرنا ہی جائز نہیں ہے تو زکوٰۃ کس پہ ہوگی؟ پھر فطرانہ کیسے ہوگا؟ پھر قربانی کیسے ہوگی؟ جمع ہوگی تو کوئی زکوٰۃ دے گا نا۔ اللہ نے دولت کے اس تکمیل سے، اس جمع کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی آدمی زکوٰۃ نہ دے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا مال قیامت میں عذاب بن جائے گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں برملا سے عثمان رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان کو دیکھو امیر المومنین ہو گیا، اتنے پیسے جمع ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی دانش مندی سے کام لیا، انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تقریریں کرتے رہے تو خلافت کے نظام میں خلل پڑ جائے گا، نہ ہم انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی سزا دے سکتے ہیں، نہ جیل ہو سکتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے اور بڑے مقام کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ فلاں جگہ پر رضا میں تشریف لے جائیے، ساری حکومت آپ کے خرچے وہاں پورے کرتے رہے گی، آپ مدینہ منورہ میں نہ آیا کریں۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ جان جو فرماتے ہیں کہ وہ امت میں علم جو تھا اس کو عام نہیں کیا گیا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات درست ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الرُّوحَ، اب انہوں نے بات یہ شروع کی کہ روح چیز کیا ہے۔ یہ ہے فلسفے کا بڑا مشکل مسئلہ، اور عبارت اس کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں کی جستجو ازل سے رہی ہے، بڑی شدید خواہش انسان میں یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس کائنات سے باہر جھانک کر دیکھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، سورج پہ کیا ہے، چاند پہ کیا ہے، ستاروں پہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ جو ستارے میں نظر آتے ہیں ان میں آبادیاں بھی ہیں، اللہ کے رسول یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، یسألونک عن الأہلہ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں کیا ہے۔ یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو سائنسی طور پر انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، اور پہلے بھی اس سے کہ یہ کیا ہوتا ہے انسان کو یہ جستجو رہی کہ اس اپنی دنیا سے باہر نکل کے دیکھے کہ باہر کی کائنات میں کیا۔ ستاروں کا علم انسان نے سیکھا اور اس نے دیکھا کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو آندیاں چلتی ہیں، فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو فصل پیدا ہوتی ہے، سہیل ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو چمڑے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں ایسے متعدد لوگ تھے جنہوں نے لکھا کہ ہم کبھی بھی زندگی بھر چھت کے نیچے نہیں سوتے، ہمیشہ سردی گرمی باہر بستر بچھاتے تھے، اور رات کو لیٹ تک جب تک نیند نہیں آئی لیٹ کے وہ ستاروں پہ غور کرتے رہتے تھے کہ اچھا یہ ستارہ کل وہاں تھا، فلاں جگہ تھا، یہ کتنے مہینے بعد جہاں چلا گیا۔ وہ اسی چیز پر غور کرتے رہتے تھے، انسان کو جستجو رہی کہ آخر یہ ستارے ہیں کیا۔ ایسی جستجو رہی کہ کوئی صورت ممکن ہے کہ ہم ہوا میں اڑ لیا کریں۔ اب تو بچوں کا کھیل ہو گیا نا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ پہاڑ پر چڑھ گیا
اور دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے لہراتا تھا، کہتا تھا کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اڑ جائیں اور اڑ کر میں زمین پر پہنچوں، کسی جگہ پر پہنچوں، یہ انسان میں رہا، اسی طرح انسان میں رہا کہ سمندر کی تہہ میں کیا ہوتا ہے، انجانی چیزوں کی جستجو، اور ایسے ہی انسان میں یہ رہا کہ روح آخر چیز کیا ہے، آتی کہاں سے ہے، جاتی کہاں ہے، اس روح کا وزن کیا ہوتا ہے، یہ روح پیدا کہاں سے ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے سوچا کہ کیا اس روح کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے، روح اگر قابو میں آ جائے تو موت کو مؤخر کر دیا جائے، آج مرنے والی کی روح قابو میں آ جائے تو ممکن ہے 10 سال ہم آگے کر لیں، روح مرے ہی نا۔ فرعونہ مصر میں اسی تگ و دو کے سلسلے میں جسم کو متعفن ہونے اور گلنے سے بچانے کے لیے اپنے قبرستان ایسے تیار کیے جو احرام مصر، یہ احرام جو ہیں در حقیقت یہ مقبرے ہیں ان کے، کبھی قبریں ایسی بناتے تھے، اور اس قبر میں اتنی آپ کبھی جائیں نیچے اتریں اس میں تو وہاں پر پتہ ہے کہ یہ فرعون مثلاً پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اب وہ میوزیم میں منتقل ہو گئی، اور اتنی باریک جگہ رکھی ہے ہوا کے باہر سے آنے کے لیے کہ انسان تھوڑی دیر میں خود گھبرا جاتا ہے، سانس سے پورا نہیں آتا، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، نکلتا ہے اس جگہ سے، اور وہاں پر سیب رکھائیے، ناشپاتی کوئی چیز رکھائیے، سال کے بعد جا کر ایسی کی ویسی اٹھا لیں، اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ مصر کی زمین پر ایسے اثرات جادو کے وہ چھوڑ گئے ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور مصر سے جادو رہے، بہت سی چیزیں ایسی۔ یہ برمودا کا ٹرائنگل جو ہے اب لوگوں نے دریافت کر لیا ہے، وہاں پہ خدا جانے کیا چیز ہے کہ جہاز جاتا ہے گر جاتا ہے، اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک روح ہے۔ انسان نے بڑی تگ و دو کی کہ روح چیز کیا ہے، حکماء نے، حکیموں نے جو کچھ لکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسے بیان کر دیا ہے، وہ ذرا سن لیجئے، پھر اس کے بعد فلسفے کی ایک مشکل بحث ہے لیکن کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الرُّوحَ أَوَّلُ مَا يُدْرِكُ مِنْ حَقِيقَتِهَا، جاننا چاہیے کہ روح در حقیقت زندگی کے سرچشمے کا نام ہے جہاں سے زندگی اور شعور کا آغاز ہوتا ہے، انہا مبدا، اور یہ زندگی کی ابتدا ہے فی الحیوان، کسی بھی حیوان میں، انسان میں، جانور میں جو روح آتی ہے تو زندگی شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح پتھروں میں بھی، نباتات میں بھی، وَأَنَّهُ يَكُونُ حَيًّا، اور زندگی آتی اس وقت ہے جب روح آتی ہے، وَيَكُونُ مَيِّتًا بِمُفَارَقَتِهَا مِنْهُ، اور موت نام ہے روح کا اس سے ہٹ جانا۔ ثُمَّ إِذَا أَمْعَنَ فِي التَّأَمُّلِ، اور پھر اس کے بعد جب آپ زیادہ غور کرتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے تو پھر تم پر یہ واضح ہوگا کہ در حقیقت جسم میں یہ ایک بھاپ ہے، بخارن لطیفن، بہت باریک بھاپ ہے، متولدن فی القلب، حکیم یہ کہتے ہیں کہ یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، من خلاصت الاخلاق، 4 چیزیں آپس میں ملتی ہیں، خون، بلغم، سودا اور صفرا، یہ 4 مادے آپس میں ملتے ہیں اور ان کے نچوڑ سے انسان کی روح پیدا ہوتی ہے۔ یحمل القوا الحساسہ، اور پہلی بات جو پیدا ہوتی ہے انسانی جسم میں اس روح کی وجہ سے، وہ ایک حرکت ہے، وہ ایک احساس ہے کہ انسان روح کی وجہ سے محسوس کرتا ہے۔ دوسری قوت پیدا ہوتی ہے والمحرکہ، کہ انسان حرکت کرتا ہے۔ تیسری قوت پیدا ہوتی ہے کہ والمدبر للغذا، کہ انسان غذا کے نظام کو ٹھیک رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے غذا ہضم ہوتی ہے، اور یہ اطباء نے طب میں لکھا ہے۔ اور میں تمہیں تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ ان لکل من احوال هذا البخار، کہ یہ جو لطیف بھاپ ان 4 چیزوں کے ملنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے،
ان میں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ من رقت ہی و غلظ ہی، یہ بھاپ جتنی باریک ہو یا یہ بھاپ جتنی موٹی ہو یا یہ بھاپ بالکل صاف ہو، وہ قدرت ہی یا اس پر نجاست گندگی کا اثر ہو اور یہ غبار آلودہ ہو، تو یہ بالکل اسی طرح انسان کے باقی جسم کے حصوں میں آتی ہے۔ والافاعیل المنبجسۃ من تلک القوا، اور جتنی روح پاک یا ناپاک ہوتی ہے انسانی جسم کے باقی اعضاء اتنی پاک یا ناپاک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تجربے کی بات ہے، ایک تو یہ سنیں۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْآفَةَ الطَّائِرَةَ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ، اور دوسری بات یہ خیال کر لینی چاہیے کہ دیکھو جب اس بھاپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ بھاپ انسانی جسم کے جس عضو میں اس مصیبت کو لے جاتی ہے انسان کا وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر بھاپ یہ بیمار ہو جائے تو انسان کے جسم کا وہ حصہ بیمار ہو جاتا ہے۔ وَتَشَوِّشُ أَفْعَالَهُ، اور بھاپ جو ہے جتنی خراب ہو جائے انسانی جسم کے اس حصے کا نظام اتنا بگاڑ دیتی ہے۔ اور تیسری بات بتاتا ہوں کہ يَسْتَلْزِمُ تَقَبُّلُهُ الْحَيَاةَ، اور یہ بھاپ ایسی ہے جب تک انسانی جسم کے جس حصے میں رہے گی زندگی ہوگی، اور یہ اسے چھوڑ دیتی ہے تو وہ موت ہوتی ہے۔ وَهُوَ الرُّوحُ فِي أَوَّلِ النَّظْرِ، روح کا سب سے کم درجہ یہ ہے۔ وَالطَّبَقَةُ السُّفْلَىٰ مِنَ الرُّوحِ فِي النَّظْرِ الْمُمْعِنِ، اور جو بھی لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گہری نظر سے اگر سوچو گے تو یہ روح کا پہلا درجہ ہے، اور یہ انسانی جسم میں اسی طرح بھاپ پھیلی ہوئی ہے۔ کمثل ماء الورد فی الورد، جیسے کہ گلاب کے پھول میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ وکمثل النار فی الفحم، یا جیسے آپ انگارہ دیکھتے ہیں اور انگارے کے ہر حصے میں آگ دھنسی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح یہ انسانی جسم میں روح دھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں بات بتائیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اطباء کا قول ہے۔ پرانے زمانے میں طبیب ایسے ہی کہتے تھے، روح پہ بحث ہوتی تھی۔ اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ان کی اپنی تھیوری ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیب کہتے ہیں کہ ایک انسانی جسم میں ریشہ ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے صفراوی جس کی وجہ سے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، صفرا زرد رنگ کا پانی آنے لگتا ہے، سوداوی، اور کچھ اختلاط ہوتا ہے روح کا اور انسان کے دماغ میں خیالات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خون۔ وہ کہتے ہیں ان چاروں چیزوں کا ارک نکال لو اگر، تو وہ جو ارک نکلتا ہے اس کا نام روح۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ تعریف کر دی۔ اطباء کہتے ہیں اب میڈیکل میں ڈاکٹر کچھ کہتے رہے کہ روح کچھ ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کے اپنے زمانے کے مطابق تحقیق تھی، بات ختم ہوئی۔ اس پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے متعلق کہا جا سکے کہ اسے ماننا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، ہر زمانے کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی۔ اس لیے طب میں بہت سے مسائل جن کا اصل تعلق حدیث میں شاید آ گیا ہو لیکن طب سے ہے، اس سے اب ہمارے زمانے میں آہستہ آہستہ غور شروع ہوا ہے۔ مثلا خیبر میں جب فتح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر میں جو باندیاں آئی ہیں اور ان میں سے جو لڑکیاں امید سے ہیں انہیں قوم کے قریب نہ جانا، کیونکہ بچے کے ناخن اور یہ چیزیں دوسرے آدمی کے مادے سے پھر بن جائیں۔ دوسری حدیث میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ دوسرے کی کھیتی میں اپنا پانی نہ ڈالو۔ ان دونوں احادیث کی بنیاد پہ جب اس حدیث کی شرح ہوئی تو محدثین نے کہا سیدھی سادی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اس کی فصل ہے آبیاری ہے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالو جو مجبور ہو، یا تو پانی اجرت پہ دو۔ گاؤں میں دیہات میں اب تک پانی لگتا ہے نا، پانی خریدتے بیچتے ہیں،
سیدھی سادی مراد یہ ہے. کچھ نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ تھے کہ جب ایک مرتبہ خاتون امید سے ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ دوسرا جو شوہر نکاح کرتا ہے کسی جیسے نکاح ہو جائے تو اس کے قریب نہ جائے. جب انہوں نے یہ کہا دوسرے معنی میں تو حدیث انہوں نے خیبر کی بھی پیش کر دی کہ خیبر کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. ان ساری بحث کے بعد خلاصے کی بات فقہا نے لکھی کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسے ہو جائے اور معاذ اللہ وہ بدکاری اور زنا کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس زانی سے اس کی شادی کر دی جائے اور اس کو اپنی بیوی بنا کے اسے رکھنے کا حق حاصل. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے. ان کے ہاں ایسے مقدمے جب آتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پکڑ کے انہیں سزا بھی دیتے تھے، جبرن نکاح بھی کر دیتے تھے. اور بعض مرتبہ ہوتا تھا کہ لڑکا انکار کر دیتا تھا، چیختا تھا کہ بالکل نہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دھرے بھی مارتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلے پسند آئی تھی اور اب جب ذمہ داریاں اٹھانی ہے تو یہ بری ہو گئی ہے، یہ تمہاری بیوی بن کے رہے گی اور کوئی نہیں تم کو بیوی بنا دو. اور دوسری وہ کہا کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے امید میں نہیں ہوئی، بدکاری کی وجہ سے ہے، تو اب جو شوہر اس سے دوسرا نکاح جب اس کا ہوگا تو دوسرے شوہر پہ پابندی یہ ہے کہ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے نکاح ہو جائے گا لیکن اس کا شوہر عملاً نہیں بن سکتا، اس کے قریب نہ جائے. وجہ وہی ہے جو حدیث میں آ گئی. اب جب میڈیکل کی تحقیقات سامنے آئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی بالوں کا، ناخنوں کا بچے کا بننا وہ اور چیز ہے، وہ پہلے شوہر سے ہی ہو جاتا ہے، یہ دوسرا شوہر جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی قربت سے. تو اب ہمارے دور میں لوگ کہتے ہیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خیبر کی صبح میں فرمایا تھا، دو دلائل آگے نا. ایک تو یہ کہ غیر کی کھیتی میں پانی نہ ڈالو، اس کی تو کوئی بھی توجہ ہو سکتی ہے. جہاں صراحتاً منع فرما دیا تھا کہ دیکھو جو لڑکیاں مال غنیمت میں آئی ہیں ان کے قریب نہ جانا، اس سے ناخن وغیرہ بنتے ہیں، اس حدیث کو لے کے اب ہمارے مفتی اور فقہا کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک ایسی بات ارشاد فرما دی جو اس وقت کے طب اور حکیموں اور عربوں کی روایت کے مطابق تھی، وہ تجربہ بیان فرما دیا، یہ کوئی شرعی حکم دیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حکم دیتے ہیں اور وہ شرعی حکم نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کر لے، بلکہ وہ مثال بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ مشہور ہے لہذا ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ ایک علم کی بات تھی. اب فقہا نے لکھا اس پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کی کھیتی میں پانی نہ ڈالو، اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ روح آ جاتی ہے، روح کے ساتھ کا تعلق ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے پیدا ہوتی ہے ان چار چیزوں کے اختلاف سے. یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، میڈیکل کی بات ہے. ڈاکٹر ہے کہتے جی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے، اس کو نہ مانو گے، اس سے کیا فرق پڑ گیا. اس لیے یہ جو فتویٰ دینا ہے نا یہ ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہوتا. کئی مرتبہ لوگوں کی تحقیقات سامنے آتی ہیں اور مفتی ہوتا ہے کچا، وہ نہیں جانتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم دیا ہے یا عربوں کی کوئی روایت بیان کر دی ہے. وہ کہتا ہے نہیں حدیث میں یوں آ گیا لہذا ایسے ہو جائے گا. کوئی اچھا بنجھا ہوا مفتی ہوتا ہے تو کہتا ہے حدیث میں تو آیا یار لیکن یہ چیز اس کے مخالف نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں. وہ عربوں کی ایک چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جتنے قدیم فقہا ہیں وہ سب کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا ہے. اب آپ دارالعلوم کراچی میں پوچھیں وہاں تک صاحب وغیرہ سے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو اس کا حلق سے نیچے اتر جانا ممکن ہی نہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ حکیم کہتے تھے کان میں دوائی ڈالو گے تو حلق سے نیچے اتر جائے گی لہٰذا تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ چیزیں سامنے آ گئی. طب کی بنیاد پر جو مسائل تھے، جن مسائل کی بنیاد طب تھی، اب طب کی جب تحقیق بدل گئی تو مسئلہ بھی بدلنا چاہیے. اس پہ لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک حصہ تو یہ آ گیا کہ روح پیدا کیسے ہوتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حکیموں کی بات لکھ دی، ڈاکٹر کی اپنی تحقیق ہے، اس سے کچھ بحث. اس بحث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ علم کلام میں جو فلاسفہ ہیں یہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ روح در حقیقت اللہ کا امر ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قل الروح من امر ربی،
ان سے کہیے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اب امر کا تعلق اللہ کا کہاں بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کس صفت سے؟ بات کا خیال یہ ہے کہ لفظ باری جو ہے نا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا باری تعالیٰ، واللہ الذی لا الہ الا هو، سورہ حشر کے آخر پہ آتا ہے نا، تو وہاں بھی آتا ہے کہ خالق الباری المصور، اللہ خالق ہے، تخلیق اور مخلوق الگ ہوگی، الباری اس کے فوراً بات فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو پیدا کرنے والا جو ہے اس کا نام باری ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور جسم کو پیدا کرنے والے کا نام خالق ہے، وہی اللہ ہے، وہی باری ہے اور وہی اللہ ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قسم کھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ فلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم ہے جس نے فلق الحبہ، اندھیرے میں گٹھلی کو، بیج کو چیر کے اور اس سے کونپل نکالتا ہے، وبرأ النسمہ، اور اس اللہ کی قسم ہے جس نے نسمہ کو پیدا کیا، باری کا لفظ وہاں بھی آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی عام طور پہ قسم میں استعمال فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے والد کو اکثر ابو تراب کہتا تھا، ان کا نام تو علی تھا، لیکن مجھے پتا تھا، اور ہمارا جب کوئی کام اٹک جاتا تھا والد کے پاس تو ہم بار بار اقرار کرتے تھے ابو تراب کہتے تھے، تو پھر وہ کر دیتے تھے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائی، تو بخاری شریف میں بھی آیا ہے، تو صاحبزادی صاحبہ سے پوچھا کہ کہاں گئے تمہارے شوہر؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اور ان کی بات چیت ہو گئی ہے اور وہ باہر نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوی میں تشریف لائے، دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں بالکل زمین پہ، تو آپ نے انہیں ہلایا، اٹھایا، تو ان کا اٹھ کے بیٹھے جلدی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر کی چادر اوڑھنے کے لیے اٹھائی۔ عام طور پہ دنیا میں اس وقت جو رواج تھا، دو چادریں باندھا کرتے تھے، ایک اوپر ایک نیچے۔ یہ بھکشو جو ہیں یہ قدیم رواج بدھ مت کا اب تک ہے، ایک زرد چادر نیچے باندھ لیتے ہیں، ایک زرد چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں، جیسے احرام میں ہمارے یہاں ہوتا ہے ویسے اس زمانے میں یہی رواج ہوا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب دوسری چادر اوڑھنے لگے تو ان کے جسم مبارک کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، مٹی جھاڑتے رہے اور فرمایا کم یا بتراب، کم یا بتراب، مٹی والے کو چاہیے اب اٹھ کے بیٹھ جائے، مٹی والے کو چاہیے میری بات سنیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس دن یہ لقب ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی والا۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے پتا تھا والد کو کوئی ابو تراب کہے مٹی والا تو بڑے خوش ہوتے تھے، اس لیے ہم نے جب کوئی کام کروانا ہوتا تھا تو یا تو ہم کہتے تھے ابو تراب، اور یا پھر ہم یہ کہتے تھے انہیں اپنے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے والد کبھی کبھی بات نہیں مانتے تھے تو پھر ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے یعنی جعفر، عبداللہ کے جعفر کے بیٹوں کو بھیجتے تھے، تو بھتیجوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے، اپنے بھائی جعفر سے بڑی محبت تھی انہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے متعلق فرمایا، آپ نے مدینہ منورہ میں تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ جمع تھے، اور آپ نے فرمایا غزوہ موطا کے متعلق آپ نے فرمایا یہ دیکھو زید گئے اور شہید ہو گئے، اور یہ دیکھو جعفر گئے اور یہ دیکھو جعفر اب شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اور جعفر کو اللہ کے فرشتوں نے اس کی روح کو لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جعفر کی روح جنت میں گھومتی پھرتی ہے جہاں چاہے، اور شام جب ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک پرندے کا پوٹا رکھ دیا ہے، اس پرندے کے پوٹے میں آپ جو ٹھہر جاتی ہے، پھر جب وہ چاہتی ہے نکل جاتی ہے صبح کے، اور جہاں گھومتی پھرتی رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کو ایک دن دیکھا، اس کی روح کو اللہ نے 2 پر دے دیے تھے، اسی لیے وہ طائر کہتے تھے، جعفر طیار، وہ جعفر جو اڑتا رہتا ہے، طیار کا مطلب اڑنا نا۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے آتے تھے یا ہم ان کے بھائی سے جعفر رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتے تھے، پھر وہ کام کر دیتے۔ وہ بھی کبھی کبھی قسم کھاتے تھے، اور یہی الفاظ کیوں کہتے تھے کہ اس اللہ کی قسم جس نے فلق الحبہ وبرأ النسمہ، سورہ حدیث میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی تقدیر لکھی، لوگوں جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، آدمی مصائب تکالیف کے ہجوم میں کبھی اس آیت پر غور کرے تو کئی چیزیں زندگی کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا اس زمین اور آسمان میں کوئی بھی دشواری جو تمہیں پیش آتی ہے نا،
من قبل ان نبراہا، ہم نے تو وہ تمہاری روحیں پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول روحیں پیدا کرنے میں اور لکھنے میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 50,000 سال، 50,000 سال وہ لکھ لو اور باقی روحیں پیدا ہوئی اور پھر دنیا میں آئیں اور یہ پتہ نہیں کتنے کروڑ سال ہو گئے، اتنے کروڑ سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ اسے اس سودے میں نقصان ہوگا۔ اب روتا ہے کیا رونا بھائی؟ من قبل ان نبراہا، اللہ نے کہا ہم نے ان روحوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فیصلے تمہارے کر دیے تھے۔ اب روتا ہے کہ فلاں مر گیا، اپنا جی گیا، یہ ہو گیا، سب بس ایسے ہی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے، اس نظام میں خوش رہے کہ مالک کی رضا اسی میں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو جائے اگر اس نظام میں گڑبڑ ہو جائے کہ ہم اپنی دخل دینے لگیں تو اس کائنات میں پھر کیا سے کیا بن جائے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کے 2 دماغ ہیں، فلاں آدمی جو پیدا ہوا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی انسان کے اگر 2 دماغ ہو جائیں تو بھلا بتاؤ جس میں ایک کی مانے گا تو دوسرے کی مانے گا۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی سنا رہا تھا کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کے 2 دماغ تھے، اچھا پھر کہنے کے 2 دل بھی تھے، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے کے دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، ایک دماغ سے کچھ لکھتے تھے، دوسرے دماغ سے کچھ لکھتے تھے۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے نہیں پڑھا۔ یہ اس لیے باتیں یاد آتی ہیں کہ بہت سے جھوٹ لوگ گھڑ لیتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان میں جو دل و دماغ پیدا کیے، جو کچھ خدا نے مہربانیاں کی ہیں، کب کی یہ چیزیں لکھی جا چکی تھی۔ اس لیے باری اللہ کا جو نام ہے اس کا روح کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے الخالق الباری المصور، خالق پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، الباری روح ڈالنے والا، المصور اور تصویر بنانے والا۔ اللہ کے ہاں عالم خلق ہے، ماں اور باپ ان کا مادہ جمع ہوتا ہے، یہ عالم خلق ہے۔ پھر اس میں دل، دماغ، جو چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس کی، یہ باری ہے، روح آ گئی۔ اب المصور، اللہ نے اسی ترتیب سے اپنے نام ذکر کیے ہیں نا سورہ حشر کے آخر پہ، المصور، اب اس کی تصویر بننی ہے، اب وہ خوبصورت بنے، بدصورت بنے، اچھا بنے، برا، جو کچھ بھی، تینوں مرحلے ایسے آتے ہیں۔ یہ جو روح ہے، جب اس کا تعلق اللہ کی اس میں باری سے ہوا اور اللہ نے دوسری جگہ کہہ دیا کہ یہ امر ہے، تو قرآن میں یہ امر کا لفظ بڑی جگہ استعمال ہوا۔ مثلاً یہ آیا ہے قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح امر رب کا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے پاس سے آپ پر روح نازل کیا ہے۔ یہاں روح سے مراد وہی ہے کہ اللہ نے اپنا امر یعنی وہی نازل کی۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ یسألونک عن الروح، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز روح کے متعلق آیت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور چیز کے متعلق، جبریل امین وغیرہ کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں مگر نہ روح تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ ابن قیم کی اس رائے پر آنے والے حضرات نے بڑا اعتراض کیا، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ رجحانات ہیں، وہ آئندہ سے ہی بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ روح کو بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ اور جبریل امین صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں یہ ضروری نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے فرمایا نا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے سننے والے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا چیز؟ اللہ نے کہا روح الامین، جبریل امین اس رات کو نازل ہوتے ہیں۔ اب جبریل امین آتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس کی برکتیں پورے جہان پہ پھیلتی ہیں، یا جہاں جہاں چاند کی تبدیلی ہوتی ہے وہاں لیلۃ القدر بدلتی ہے۔ تو جو جس چاند کے تابع ہوتا ہے جبریل امین کی برکات اس تک پہنچتی ہیں، اور جبریل امین میں جو برکات ہیں، جو اس فرشتے میں اللہ نے قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں، ان کے تو کیا کہنے۔ جبریل امین پتہ نہیں کہ اپنے مستقر سے اللہ نے فرمایا جبریل کا مقام، جبریل کی جگہ عند ذی العرش مکین، عرش کے بالکل ساتھ ہی جبریل اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطاع ثم امین، وہ میری بات مانتا ہے، بہت امانت دار ہے جبریل امین۔ اسی لیے صاحب البانی نے لکھا ہے
کہ وہ بیک وقت اپنے جگہ پہ بھی موجود ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں بھی اللہ نے اس کو ایسی طاقت، جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں سے 2 بار اصل صورت میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلی بار جبریل کو دیکھا تھا تو افق کے کنارے آسمان بھرا ہوا تھا جبریل کے پروں، اور آپ نے دوسری مرتبہ جو میں نے دیکھا تو صرف میرا جناب میں نے دیکھا جبریل امین جب معراج مجھے لینے آئے تو 600 سے زیادہ پر تھے، اور اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے مختلف اقوام پہ، یہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے متعلق اسے پلٹنا ہے، تو جبریل نے صرف ایک پر اس زمین کے نیچے جا کے رکھا، اور اس نے ہلکی سی جنبش دی اور وہ اتنی اوپر گئی کہ آسمان میں فرشتوں نے زمین کے مرغوں کی آوازیں سنی جو اس بستی میں، اور وہاں سے پلٹ کے جو مارا ہے تو وہ اب تک وہ اردن کے کنارے وہ سمندر موجود ہے، آدمی اس میں اتر جائے ڈوبتا نہیں۔ ہم نے خود دیکھا آدمی اس میں چلا جائے، اتنا گاڑا پانی ہے، اتنا گاڑا پانی ہے، اتنا نمک ہے کہ آدمی ڈوبتا ہی نہیں، اس میں کوئی چیز اس میں ڈوبتی نہیں ہے۔ اتنی زبردست عذاب اور سزا اللہ نے اس قوم کو دی، تو جبریل امین کی طاقت یہ نبی کا دل ہے جو اس سے برداشت کر۔ اسی لیے ایسے ہی تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ چلے گئے اور جا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے خدیجہ میری روح نکل جائے میں ختم ہو جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا کیا ہوا ہے، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، ایک آیا تھا ایسے، پھر ایسے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا کہ میری روح نکل جائے گی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اس نے کیا، اور ضمنی ضمن شدیدن، اور اچھی طرح گلے سے مجھے ملا دیا، اور مجھے لگتا ہے میری روح نکل جائے گی۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، ان کا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے۔ آپ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تعین والا نواحب الحق، جب مکہ والوں پہ قدرتی آفتیں زلزلے سیلاب یہ چیزیں آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جن کے پاس نوکری نہیں ہوتی آپ انہیں نوکری دلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور گھر آنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یہ ساری اچھی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ یہ جبریل امین کی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات طیبہ میں پہلا موقع تھا، اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا کل روح من امر ربی، اس میں روح سے مراد جبریل امین ہے، باقی امت نے جمہور نے اسے رد کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ انسانی روح مراد ہے۔ اب جب روح اللہ کا امر ہے اور روح کا تعلق اللہ کی صفت باری سے ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جی کہتے ہیں کہ اذا اراد شیئا، جب ہم نے کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا۔ کن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا محض ارادہ کافی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ زمینیں ایسے بنانی ہے، آسمان ایسے ہونا چاہیے، دن ایسے ہے، رات ایسے ہے، یہ ایک ارادے کا نتیجہ ہے کہ پوری کائنات وجود میں آ، اور کسی دن ارادہ فرما لیے سب تباہ ہو جائے تو پھر کون روک سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب آندھی تیز چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی مسجد تشریف لے جاتے تھے، کبھی گھر آتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، مسلسل گھومتے رہتے تھے۔ جب آندھی اور جب بادل آ جاتے تھے اور جب بارش شروع ہوتی تھی تو فرماتے تھے اللہ نفع والی بارش دے دے، پھر سکون ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میں نے عرض کیا ایک دن کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ وہی ہوائیں تو نہیں چل پڑی جس سے عاد اور سمود کی قوموں کو تباہ کیا گیا۔ محدثین کہتے ہیں اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے آخر پہ یہ ہوگا یہ ہوگا، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوسری طرف مدینہ منورہ میں تیز ہوا چلنے لگے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر ہے کیا بات؟
تو اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چلتی تھیں تو اللہ کی بے نیازی پر نظر چلی جاتی تھی کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ اگلے سارے پروگرام کینسل ہو گئے ہوں کہ چلو آج ہی سب کچھ نپٹا دیتے۔ اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ فرما لیں آج کائنات کو بنا سکنے کا کون کرتا ہے؟ اسی لیے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کو نیا کام ہوتا ہے۔ اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہر دن نیا کام وہ کرتا ہے کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، کس کو کتنی عزت دینی ہے، کس کا تعلق کہاں جوڑنا ہے، کس کا رشتہ کہاں ہونا ہے، کس کو کس سے توڑ دینا ہے۔ ہر دن اسے نئے کام ہوتے ہیں، اپنی مخلوق کے لیے وہ نئے حکم جاری کرتا رہتا ہے۔ تو امر اللہ نے یا تو کہا جبریل امین کو جیسے پہلے بتایا، اور یا پھر اللہ کا امر جو ہے اللہ کا ارادہ، اس کا تعلق ہو گیا روح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے یہ اللہ کا عالم امر ہے۔ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اللہ کے جو عالم امر ہے روح، فلاسفہ اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جوہر مجرد کیسے بن گیا۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے عرض اور ایک چیز ہوتی ہے جوہر۔ فلاسفہ جوہر اور عرض میں فرق کرتے ہیں۔ عرض وہ چیز ہے جس پہ کوئی چیز جا کر قائم ہوتی ہے، اور جوہر کا مطلب مادہ، اور عرض کا مطلب اس مثال سے سمجھ لیجیے کہ سرخ رنگ ہے، یہ ان کی اپنی اصطلاح میں جوہر یہ عرض ہے۔ سرخ رنگ کہیں قائم ہوگا تو پتا چلے گا نا سرخ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو جوہر ہے اس کی اپنی حیثیت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ عرض کی اپنی حیثیت اسی وقت ہوتی ہے جب جوہر پہ قائم ہوتا ہے، اور جوہر مادہ ہوتا ہے۔ مثلاً عزت ہے، اب کوئی آدمی کوئی جانور کوئی چیز ہے تو عزت ہے نا، کہ اس کی عزت ہے۔ جب آدمی نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے تو عزت کیسی؟ بڑی دلچسپ فلم اب یورپ والوں نے ایک بنائی ہے۔ اس فلم میں انہوں نے دکھایا ہے کہ انسان اگر دنیا سے ختم ہو جائے، مر جائیں، تو پھر اس دنیا کا کیا ہوگا؟ پھر اس وقت امریکہ میں وائٹ ہاؤس کیسا لگے گا، ایفل ٹاور کیسا لگے گا، لندن کا وہ جو بگ بینگ ہے وہ کیسا لگے گا؟ جب انسان ہی نہیں ہوں گے دنیا میں تو دلی کا لال قلعہ کیسا لگے گا؟ انسان ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فلاسفہ کہ سرخ رنگ ہے تو اس کے قائم ہونے کے لیے کوئی جگہ ضروری، یہ براؤن کلر ہے نا اس کا، ڈیپتھ ضروری ہے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ روح عرض تھی وہ جوہر میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ سرخ رنگ کا سرخ رنگ مجسم کیسے آ گیا؟ آخر سرخ کوئی انسان ہوگا، کوئی کپڑا ہوگا، کوئی حیوان ہوگا، مثال دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا جو امر تھا یہ تو امر خدا کا یہ کس طرح آ کر قائم ہو گیا، اور پھر اس کا انہوں نے حل کیا خود ہی۔ فلسفی ہے نا، سوچتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی وہ چیز جس کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں ہوتا وہ وجود میں آ جاتی، اور مثال دیتے ہیں عالم خواب کی۔ یہ جو خواب کی دنیا ہے اس سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تعبیر کرنے والا آیا، تعبیر پوچھنے گیا کوئی، دوسرا کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے خیالات ہیں، کوئی خواب نہیں۔ واقعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی جن کو کچھ سوچتا ہے اور اس کی ایک قسم یہ ہو جاتی ہے کہ وہی چیز اس کو نظر آتی ہے، اور وہ چیز نہیں نظر آتی، کچھ اور نظر آتا ہے۔ مثلاً اس نے دیکھا آپ کو ایسے ہی بھاگ رہا ہے خواب میں، ٹرین کے پیچھے جا رہا ہے، یہ وہ، تو وہ دن کو پتہ نہیں کیا چیز سوچی تھی، اس خیال نے اس کا اثر خیال کا مرتب ہوا اور وہ خواب بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر اتر گیا اور لڑک رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے کسی آدمی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے خواب ایسے نہ بیان کیا کر۔ مراد یہ تھی کہ خیال میں کچھ سوچتا رہا ہوگا، اس خیال نے اثر یہ کیا کہ میرا سر جدا ہو گیا اور پیچھے چل پڑا ہے، کچھ پتا نہیں۔ خواب صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، پتہ نہیں خواب میں کیا دیکھا اور خیال میں کیا آیا، اس خیال نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ رات کو سو گیا تو وہ خیال جو تھا اس نے کوئی ڈوب ڈال دیا۔ فلاسفہ کہتے ہیں یہی ہوتا ہے۔
اللہ کے عالم امر نے ایک روپ دھار لیا اور اسے وہ کہتے ہیں یہ جوہر مجرد ہے۔ اچھا مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ انہیں فلسفیوں کو، مسلمان فلاسفوں کو ضرورت کیوں پیش آئی اتنی بحث کرنے کی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک روایت میں یہ آ گیا ہے، اس روایت پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، شیعہ حضرات نے تو اسے مانا ہے لیکن اہل سنت نے اس سے بڑی تنقید کیا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کائنات میں ایک روح اعظم ہے، اور روح اعظم جو ہے، شخص اکبر جو ہے، اس کی ایک زبان ہے، اس ایک زبان کی 70,000 شاخیں ہیں، ہر شاخ میں وہ 70,000 بولیاں بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ کے عرش کے پاس ہے، یہ روح اعظم۔ اہل سنت نے کہا سب گپ ہے، سب جھوٹ ہے، فلسفیوں نے مانا اسے، انہوں نے کہا یہ روح اعظم جسے تم کہتے ہو نا 70,000 بولیاں یہ اور یہ، ہم اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلمہ کن جو ہے اس کا جوہر مجرد بن گیا ہے، اور یہ اسی طرح جیسے خواب میں آدمی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ وہ جوہر مجرد۔ اسی لیے محققین جب اس کی بحث کرتے ہیں تو شیعہ کی روایت کو نہیں دیتے، وہ تو کہتے ہیں کہ روح اکبر ہے۔ روح اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ روح اکبر ایسے سمجھ لیجئے جیسے اس چھت میں 20 پنکھے لگے ہیں، کل کو مسجد کمیٹی والے کہتے ہیں یہاں 10 کمپیوٹر لگا دو، پرسوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑی اسکرین بھی لگا دو، اچھا اگلے دن یہاں سارے اے سی لگ جاتے ہیں۔ اب یہ سب مشینیں انہوں نے فٹ کر دی، مشین کوئی چل ہی نہیں رہی، کوئی پوچھتا ہے چل کیوں نہیں رہی تو کہتے ہیں جی وہ جو پاور آنی ہے بجلی وہ نہیں ہے۔ اب بجلی آئی ساری چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، تو محققین کہتے ہیں وہ روح اعظم جو ہے نا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو لکھا ہے نا کہ روح کا پہلا درجہ بیان کر رہا ہوں، یہ واقعی بڑی گہری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو روح اعظم ہے اس روح سے دنیا میں سب میں روح آئی ہے، وہ روح اعظم سے روح نکلتی ہے اور اسی سے بکرے میں جان آ جاتی ہے، وہی روح اعظم انسان میں آتی ہے تو انسان ہو جاتا ہے، وہی پتھر میں جاتی ہے تو پتھر خدا سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، وہ روح اعظم سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں در حقیقت روح وہ ہے جو جوہر مجرد ہے۔ بڑی مشکل بحث ہے یہ فلسفیوں کی، لیکن بڑی آسان کر کے اپنے طرف سے بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں روح بنی اس طرح سے کہ اصل میں اللہ کا کلمہ تھا کن، تو پھر وہ خواب کی مثال دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ خواب میں آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ خیال اصل میں اس کا ہوتا ہے، اور خیال میں بھی پتہ نہیں کتنی خراب صورت اختیار کر لی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خواب دن میں سوچا کہ میں مسجد جاتا ہوں، رات کو ہی خواب نے دیکھ لیا کہ مسجد جاتا ہوں، تو وہ تو خیال تھا جو اسی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ خیال ہے وہ کسی صورت میں ظاہر ہو جائے، یہ تعبیر کرنے والا جانتا ہے کہ خیال کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیسے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ خواب میں عقائد بھی کھلتے۔ سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعبیر جو تھی وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حصہ ہے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تعبیر کا علم ان کی بیٹی سے اسما رضی اللہ عنہ میں منتقل ہے، اور اسما رضی اللہ عنہ کا ایسی تعبیر آتی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فرماتے اسما سے پوچھ کے آؤ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر، اور ان سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا تھا یہ علم۔ مدینہ منورہ میں بڑا علم اللہ نے انہیں دیا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا کہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اپنا خواب بیان کرنے ہیں اور آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کہنا کہ علی کا بیٹا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہہ رہا تھا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میری پیشانی پہ بسم اللہ لکھی گئی ہے، اور بہت چمکدار، بہت روشن، اور میں بہت خوش ہوں۔ خواب سے اٹھ کے فرمایا میں بڑا خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے خدا کی پاک کلام میرے چہرے پہ لکھا گیا۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے، تو اس نے کہا حضرت کیا تعبیر دوں؟ تو انہوں نے کہا اگر تمہاری بات سچی ہے نا، انہوں نے تمہیں بھیجا ہے تو انہیں بتانا کہ یہ بشارت ہے جنت کی اور اب آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، یہ بسم اللہ وہاں کی ہوئی ہے، یہ وہ بسم اللہ نہیں ہے، اب ادھر کا آغاز ہوا، اگلے ہفتے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ ایسی تعبیر دیتے تھے لوگ، علم تھا۔ ایک آدمی نے آ کے کہا
کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے عبد الملک بن مروان کو اور الٹا لٹایا ہے میں نے اسے اور 4 کیلیں اس کی پیٹھ میں ٹھونک دی ہیں تھوڑی. تو ان کا تم نہیں یہ خواب دیکھ سکتے. بڑا اصرار کیا حضرت میں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے, تم نہیں دیکھ سکتے. اس نے اور اصرار کیا تو کہنے لگے پھر تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں. حضرت شاہ فرمائے تو کہنے لگے اس زمانے میں یہ خواب عبداللہ ابن زبیر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. مان گیا. اس کا حضرت بات تو یہ ہے لیکن یہ ہے کیا چیز؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الملک کی اولاد میں 4 نسلیں خلافت کریں گی. ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ٹھونکا ہے نا, تو یہ فیصلہ خدا کا ان کے ہاتھوں سے ہو جائے گا اور خود وہ شہید ہو جائے گا. خلافت میں ان کا حصہ نہیں رہا. اور واقعی وہی ہوا. 20 ایسی چیزیں ہیں جو خواب میں لوگ دیکھتے ہیں, اور اللہ نے جن کو تعبیر کا علم دیا ہوا ہوتا ہے نا, اس تعبیر کے علم سے پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا بات تو یہ ہے جو اس نے کی ہے, دیکھا اس نے. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب قرآن میں اسی لیے یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے یہ کہا کہ رب قد آتیتنی من الملک, اللہ آپ نے بڑا احسان کیا, مجھے مملکت دی, حکومت دی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, اور اے اللہ انہیں مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. فاطر السماوات والارض, زمین و آسمانوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا. اے اللہ توفنی مسلما, اب اسلام کی حالت میں وفات ہو جائے. والحقنی بالصالحین, اور میرے باپ دادا جو بڑے نیک بندے تھے ان سے ملا دے. حضرت یوسف علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ خود بڑی عزت والے اور عزت والے کریم ابن کریم ہیں, عزت والے بیٹے کے بیٹے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہ کہو, تم جانتے ہو یہ مرتبہ کس کا تھا. اور پھر فرمایا وہ یوسف کا تھا, وہ خود عزت والے تھے, ان کے والد حضرت یعقوب عزت والے تھے. فرمایا ان کے دادا حضرت اسحاق اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام, فرمایا وہ سارے کے سارے تھے, ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرو, میرے لیے نہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, مطلب یہ تواضع عاجزی اختیار فرمائی اور فرمایا اصل عزت والے تو وہ لوگ. اس لیے خواب میں جو ایسے دیکھتا ہے, یہ جوہر مجرد کی بحث انہوں نے کی ہے. انشاءاللہ آئندہ بات